الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام نازل کیے ہیں ان کو فرض کہتے ہیں، اور ان فرائض میں سے جیسا کہ نماز فرض ہے تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، یعنی وضو کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کتنا بڑا رکن ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی جیسے ایک بلڈنگ ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے۔ جس دین میں، جس اسلام میں نماز نہیں ہے وہ دین اسلام ہے ہی نہیں۔ تو کتنا بڑا فریضہ ہے نماز، لیکن نماز نہیں ہوتی اس آدمی کی جس کا وضو ہی نہ ہو، یعنی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وضو طہارت ہے، اور وضو کا اندازہ، وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن اتنے لوگ ہوں گے تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، ان چمکتے ہوئے اعضاء سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ قیامت والے دن چمکتے ہوئے ہوں گے، تو وہ تب چمکیں گے جب ہم وضو کریں گے، وہ تب چمکیں گے جب ہم وضو کریں گے۔ تو وضو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو وضو کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ چہرہ دھونا، منہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ اس طرح دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ دوسرا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، یہ کونیوں سمیت پورے ہاتھ کو دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں، ان کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ ضروری ہیں، جس پر قرآن پاک کی آیت جو ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔
یہ آیت بتاتی ہے کہ وضو کے یہ 4 فرض ہیں اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ کہ چہرہ دھونا پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت، یہ 4 وضو کے فرض ہیں۔ اور اس کے بعد وضو کا طریقہ کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا یہاں گھٹوں سمیت، یہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سنت ہے، اور ہر اعضاء کو 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے۔ فرض کتنے ہیں؟ 4، یہ فرض ضروری ہیں، اگر فرض چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا، سنت چھوٹ جائے وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت ترک کرنے کا گناہ ضرور ہوگا۔ تو وضو کا مکمل طریقہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو وضو کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک دھوئے 3 دفعہ، پانی لے، یا ہم ٹوٹی چھوڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹی چھوڑیے بس ایسے مان لیا، نہیں، ایسے کیا، پھر ہاتھ سائڈ پہ کرنا ہے، پھر دوبارہ ایسے دھونا ہے، پھر سائڈ پہ کرنا ہے، پھر ایسے دھونا ہے، 3 بار یہ ہاتھ دھونے ہیں، پھر 3 بار کلی کرنی ہے۔ لیکن ایک چیز، وضو سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی تو میں وضو کو ہر نماز سے پہلے فرض قرار دے دیتا، یا سنت قرار دے دیتا، یا واجب قرار دے دیتا، ضروری قرار دے دیتا، یعنی میں مسواک کو ضروری کر دیتا اپنی امت کے لیے، لیکن میں اس لیے نہیں کیا کہ میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے، ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک ضروری کر دیتا، کیونکہ مسواک منہ کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے آخری وقت میں بھی مسواک مانگا اور مسواک کیا ہے۔ تو مسواک کرنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دونوں ہاتھ دھونا، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر حلق زیادہ کوشش نہ کریں، کہیں پانی حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا 3 دفعہ، اور ناک کو یہ چھوٹی انگلی سے صاف کرنا اچھے طریقے سے، پھر چہرہ دھونا 3 دفعہ، پورا چہرہ بالوں کی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے، ایک کان سے لو دوسرے کان کے لو تک، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھونا یہاں تک۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ اکثر دوست یہ خیال نہیں کرتے کہ یہاں سے جو کونی ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، اکثر وضو کرتے وقت یہ کونی خشک رہ جاتی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے پانی لے کر 3 دفعہ دھونا، اچھی طرح مل کے دھونا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ ہر اعضاء کو مل کر دھوتے تھے، اچھی طرح سے مل کے دھوتے تھے اس کو، تو اس کو مل کے دھونا 3 دفعہ۔ اور اس کے بعد مستحب ہے کہ انگلیوں کا یوں خلال کرنا، یوں ان انگلیوں میں خلال کرنا، اور اس کے بعد مسح کرنا۔ مسح میں اکثر دوست اور خاص طور پر میری مائیں بہنیں جو عورتیں ہیں وہ یہ کوتاہی کرتی ہیں کہ جب آپ مسح کے لیے پانی لیتے ہیں تو پہلے یوں کرتے ہیں، یوں، پھر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، پھر مسح کرتے ہیں، تو ایسے مسح نہیں ہوتا۔ مسح جو ہے وہ آپ نے ٹوپی پگڑی اتار کے یوں ہاتھ کر کے یہاں سے مسح شروع کرنا ہے، اپنے بالوں سے، یہاں سے، یا پیشانی پہ بھی ہاتھ لگ گیا تو مسح نہیں ہوگا۔ جب آپ نے مسح کرنا ہے تو مسح کا ڈائریکٹ ہاتھ جو ہے وہ بالوں پہ لگنا چاہیے، نہ آپ کی پیشانی پہ لگے، نہ آپ نے اس کو چومنا ہے، نہ آنکھوں پہ لگانا ہے۔ مسح کے لیے آپ نے پانی لیا، یوں پانی ہاتھ کو جھڑک دیا، چھڑنے کے بعد یہاں سے مسح شروع کرنا ہے آپ نے، یہاں سے
یہ میں اپنی ٹوپی اتار کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں آپ نے مسا شروع کیا، یہ پھر یہ واپس لے گئے، یہ انگلیاں کانوں میں یوں، اور یہ انگوٹھا کانوں کی بیک سائڈ پہ یوں، اور پھر یہ مسا ہے گردن کا، یہ بس مسا مکمل ہو گیا۔ مسے میں یہ بات خیال رکھنی ہے کہ مسے کے وقت آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ڈائریکٹ بالوں پہ لگنا چاہیے، پیشانی پہ بھی نہ لگے، منہ بھی یوں بھی نہیں چومنا، آنکھوں پہ بھی نہیں لگانا، کیوں؟ مسا سر کا ہے، منہ اور آنکھوں کا نہیں ہے۔ تو یہ مسے میں اکثر غلطی ہوتی ہے، جب لوگ مسا کرتے ہیں اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پاؤں دھونا، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں انہوں میں ایسے یہ پہلے خلال کرنا، چھوٹی انگلی سے، یہ پاؤں کی انگلیوں میں یوں خلال کرنا، پھر یہاں سے وہی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے کی طرف سے چھوٹی بائیں ہاتھ کی انگلی سے، اور پاؤں میں جو پاؤں کے ٹخنے ہیں ان کی بیک سائڈ جو ہے وہ اکثر خشک رہ جاتی ہے، اس کو اچھی طرح مل کے دھونا، اور در پہ در وضو کرنا کہ ایک اعضاء خشک نہ ہوئے کہ دوسرا دھو لے، اور وضو دائیں طرف سے شروع کرنا، یہ سنت ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ٹوٹی پر بیٹھ کر پریکٹیکل طور پر آپ کو وضو کا طریقہ بتائیں گے۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں اور باقی سنتیں ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔